السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوہ طور کا معلق ہونا۔ وہ 70 آدمی اپنی قوم میں واپس آ گئے اور انہوں نے گواہی دی، لیکن اتنی آمیزش کر دی کہ اللہ رب العزت نے آخر میں یہ فرما دیا تھا کہ تم سے جس قدر ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ تو کچھ تو جبلی شرارت، کچھ احکام کی مشقت۔ دراصل 400 سال تک قوم فرعون کے ساتھ رہنے سے ان کی بہت سی برائیاں ان کے مزاج کا حصہ بن چکی تھیں۔ غرور، تکبر، ضد، منافقت اور منفی سوچ ان کی جبلت میں شامل ہو چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس کتاب پر عمل نہیں کر سکتے، یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو کہ یا تو مانو ورنہ ابھی لکھا ابھی غزا، چار ناچار انہیں ماننا پڑا۔ بحوالہ تفسیر البقرہ۔ قوم یہود کا جہاد سے انکار۔ اے بنی اسرائیل کی قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ رب العزت نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا، ورنہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو بڑے زور آور اور سرکش لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ سرزمین سے نہ نکل جائیں وہ وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو وہ بخوشی چلے جائیں گے۔ ان میں سے 2 خدا ترس لوگوں نے کہا کہ تم ان کے پاس دروازے تک تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو اللہ رب العزت ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بحوالہ المائدہ آیہ 2123۔ بنو اسرائیل کے مورث سے اعلیٰ سیدنا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے امارات مصر کے عہد میں یہ لوگ مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور پھر 400 سال تک یہ لوگ مصر ہی میں رہے، جہاں فرعون اور اس کی قوم ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھایا کرتے تھے اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جانب بھیجا، جو انہیں مصر سے نکال کر لے گئے۔ کوہ طور پر تورات کے نزول کے بعد سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا۔ بیت المقدس پر قوم عمالقہ کی حکومت تھی، جو ایک جری، بہادر اور جنگجو قوم تھی۔ چنانچہ ارض مقدس پر قبضہ کے لیے عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصرت الہی کی بشارت سناتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ جیسے ہی بیت المقدس میں داخل ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ لیکن وہ نافرمان، منافق، سرکش، بدعہد اور ڈرپوک قوم بیت المقدس پر قابض قوم عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے اس قدر مرعوب تھی کہ پہلے ہی مرحلے میں ہمت ہار بیٹھی، اور اللہ رب العزت کی جانب سے فتح کے وعدے کے باوجود اپنے نبی کے احسانات کو فراموش کر کے عمالقہ سے لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ بحوالہ تفسیر مولانا یوسف، صفحہ 294۔ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے۔ اور جب انہیں مزید قائل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بولے، اے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ وہاں ہے تب تک وہ ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔
اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، وہ تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیہ 24۔ بنی اسرائیل کے بدترین بزدلی، گستاخی، سرکشی اور حکم عدولی کے اس سخت ترین جواب سے سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوئے اور بارگاہ الہی میں التجا کی کہ یا الہی، مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی کے کسی پر اور کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیہ 25۔ وادی طیٰ میں قید کی سزا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد سنی تو فرمایا کہ اب وہ ملک ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیہ 26۔ وادی طیٰ مصر اور شام کے درمیان ایک میدان ہے جس کا رقبہ تقریباً 10 میل تھا۔ روایت میں ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، لیکن جب صبح ہوتی دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ یہ جہاں سے چلے تھے واپس اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اسی طرح 40 سال تک یہ لوگ اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ وادی طیٰ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی اور نہ درخت۔ دھوپ کی تپش سمیت سردی اور گرمی سے بچنے کی کوئی چیز بھی میسر نہ تھی، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی پہننے کے لیے لباس۔ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی سیدنا ہارون صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کے ساتھ تھے، جنہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں کی۔ چنانچہ ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت نے اس بیابان میں بھی اس نافرمان قوم کے لیے ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی، مہربان اللہ رب العزت نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا، جہاں یہ جاتے وہ سایہ ساتھ ہوتا۔ بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا۔ پانی کی حاجت ہوئی تو رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارو، چنانچہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ رات کے اندھیرے کی شکایت کی تو اللہ رب العزت نے ان ناشکروں پر غیب سے روشنی کا بندوبست بھی فرما دیا۔ لباس کی ضرورت ہوئی تو یہ صورت کر دی کہ کپڑے نہ میلے ہوں اور نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن کے کپڑے ان کا قد بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں۔ بحوالہ قصص صفحہ 414۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔